الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المعارج مکیۃ وہی 44 آیا وفیہا رکوعان سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ یہ سورہ معارج مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 44 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ سب سے پہلی آیت میں اختار شانو نے ایک سائل کا ذکر فرمایا، یعنی مطالبہ کرنے والے نے مطالبہ کیا ہے عذاب کا۔ سأل سائل بعذاب واقع، حالانکہ اللہ کے عذاب ڈرنے کی چیز ہے، یہ مطالبے کی چیز نہیں ہے کہ وہ لاؤ، لیکن کفر اور شرک والے وہ عقل کے پیدل ہو جاتے ہیں، عقل کام نہیں کرتی، ورنہ تو عجیب عجیب شکلوں کو کیوں پوچھتے؟ تو ان میں سے ایک نے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ تو ان کے جو بڑے تھے گرو گھنٹال کافر، نضر بن حارث، ابو جہل، تو ایسے لوگوں نے کہا اگر یہ بات سچی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کا دین سچا ہے، آپ کی توحید کی دعوت سچی ہے اور تیری طرف سے ہے، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا۔ غیر بیوقوفی کی بات، عقل مندی کی بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے اگر یہ سچی ہے تو ہمیں توفیق دے اسے اپنانے کی، اگر سچی بات ہے تو ہمیں ہمارے گھر والوں کو سب کو توفیق دے اس سچائی کو اپنانے کی، اور یا عذاب لے آؤ۔ تو یہ کفر اور شرک سے عقل جو ہے وہ بست ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا، ایک مطالبہ کرنے والے سائل نے، سوال کرنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کا مطالبہ کیا جو ہو کے رہے گا وہ۔ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کو کوئی اسے روکنے والا نہیں، یعنی کفر کہتے ہیں چھپانے کو، تو کافر کوئی گالی نہیں، یہ تو حقیقت ہے۔ کافر کہنا یہ گالی نہیں ہے، یہ تو کافر اس لیے فرمایا کہ وہ حقیقت کو چھپاتے ہیں، یعنی پیدا کرنے والا وہ ہے، سانس دینے والا وہ ہے، وہ اسے مانتی نہیں، حقیقت کو چھپاتے ہیں، اس لیے کسان کو بھی کافر بولتے ہیں عربی میں۔ کافر کا مطلب وہ بیج چھپاتا ہے زمین میں۔ رات کو بھی کافر بولتے ہیں چونکہ وہ چھپا لیتی ہے اندھیرے میں سب کو۔ للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج، یہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ ذی المعارج جو عظمتوں والا، بلندیوں والا ہے، المعارج اس کا نام ہے، اسی آیت شریفہ سے، من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ فرشتے اور روح سے روح القدس سیدنا جبریل علیہ السلام مراد، یہ تمام ارواح جاتی ہیں، ایمان والوں کی ارواحیں اللہ کے پاس جاتی ہیں، اور جو غیر ایمان والوں کی روحیں وہ پھینک دی جاتی ہیں، وہ اسفل سافلین میں، سجین میں ڈال دی جاتی ہیں، اور وہ علیین میں جاتی ہیں۔ روحیں چڑھتی ہیں فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن جس کی مقدار 50,000 برس کی ہوگی، 50,000 برس۔ تو حدیث پاک میں آیا کہ وہ دن جو ہے یعنی قیامت کی ابتدا سے جنت میں داخلے کے وقت تک 50,000 برس کا ہوگا، اور لیکن ایمان والے کو وہ ایسا لگے گا جیسے ایک فرض پڑھ لیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، بیمار ہے، پریشان حال ہے، تو اسے تو بہت لمبی رات لگتی ہے کہ دن کیوں نہیں ہو رہا، ڈاکٹر کو دکھائیں، پریشان ہے وہ، لیکن اور جو دوسرا ہے صحت مند، وہ کرے جلدی اٹھا دیا تم نے مجھے، تو ان کے لیے مختصر ہو جائے گی 50,000 سنہ۔ تو اس میں ایک قول یہ ہے کہ یہ جو مدت ہے یہ دنیا کی تخلیق سے اور آخری دن تک کی ہے، یہ ہے کہ آخرت اور دنیا کے بیچ کی جو مسافت ہے وہ ہے اتنی، اور یہ فرمایا لیکن جو ابتدا
پہلے دن سے آخری دن تک کی اس کتنی گزر چکی ہے صرف اللہ جانتا ہے، یعنی یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا، آپ اچھی طرح سے صبر کیجئے۔ صبر کہتے ہیں حبس النفس علی ما تکرہ، یعنی اپنے آپ کو ناپسندیدہ ناگواریوں کے بعد اس پر قائم رکھنا۔ یہ ناپسند طبیعت کو ناگوار ہے چیز، سخت سردی ہے، نماز کے لیے طبیعت نہیں کرتی، پھر بھی اٹھے نماز پڑھے چونکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو صبر علی الطاعہ، ایک صبر ہوتا ہے اطاعت پر صبر کرنا، جمع رہنا، فرائض کی ادائیگی پہ جمع رہنا۔ ایک صبر علی المصائب، مصیبتوں پر جمع رہنا، صبر کرنا۔ ایک صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنے میں صبر کرنا، ان گناہ میں تھوڑی دیر کی لذت ہے، اس کے بعد میں پھر آفت ہے، عذاب ہے۔ تو یہ سب فصبر صبرا جمیلا جگہ جگہ فرمایا۔ اور صابرین کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ ان کو بے پناہ اجر دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو۔ تو یہاں فرمایا فصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا، وہ اسے یعنی قیامت کو دور سمجھتے ہیں۔ دور کی بات کہ کہاں قیامت آئے گی کسے پتا ہے، کون جانتا ہے؟ بات جاہل مسلمان کہتے ہیں یہ بات کہ کسے پتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اسے مشکل، یہ سمجھتے ہیں عقل سے پرے کی بات ہے، ایسا نہیں ہوگا، یہ دنیا ایسی ہی گزرتی رہے گی، حالانکہ جب اس کا شروع کا دن ہے تو آخری دن بھی آئے گا۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، اللہ فرماتا ہے کہ لیکن ہم اسے قریب سمجھتے ہیں۔ کل ما هو آت فهو قریب، آنے والی چیز بس قریب ہی ہے۔ یعنی آپ نے فرمایا میرے بعد قیامت آئے گی، انا والساعۃ کہاتین، یوں ہاتھ انگلیاں کر کے، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد قیامت آئے گی، اس کی تیاری کرے آج۔ اور جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت ہی آ گئی۔ من مات فقط قامت قیامتہ، یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان جو ہے وہ تیل کے تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ وہ روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ سورہ قاریہ میں کالعہن المنفوش، ان دھنی ہوئی روئی کی طرح، رنگین روئی کی طرح۔ تو رنگین روئی چونکہ پہاڑوں پتھروں کے رنگ الگ الگ ہیں، کالے پیلے، مکے کے پہاڑ جو ہیں کالے پتھر کے ہیں، کہیں سفید پتھر کے ہیں، لال سرخ پتھر کے، تو وہ اسی طرح جب ہوا میں اڑیں گے تو ایسے کالعہن المنفوش، دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور وہاں گاڑی دوست، جو جگری دوست ہے، وہ دوست کی خبر نہیں لے گا، پوچھے گا نہیں وہاں، یعنی سب نکمے ثابت ہوں گے۔ لیکن جو اچھے لوگ ہوں گے، الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ یہ جو دوست ہیں یہاں وقت ضائع کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے راتوں کو ضائع کرتے ہیں، ماں باپ کے لیے ذرا بھی وقت نہیں دیتے، بیوی بچوں کے لیے وقت نہیں ہوتا، فرینڈ شپ میں وقت ضائع کرتے ہیں، وہ وہاں دشمن ہو جائیں گے، بعضهم لبعض عدو، دشمن بن جائیں گے وہ۔ لیکن جو اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں وہ وہاں بھی دوست رہیں گے۔ یبصرونہم، اللہ فرماتا ہے، اور ایسا نہیں وہ ایک دوسرے کو دکھائی نہیں دیں گے، وہ ایک دوسرے کو دکھائی دیں گے، دیکھتے ہوئے مدد نہیں کریں گے، اپنی پڑی ہوگی، سب کو اپنی پڑی ہوگی۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اور مجرم گنہگار وہ یہ خواہش کرے گا کہ وہ اس دن کے عذاب سے فدیہ دے کر بچ جائے، فدیے میں اپنے بچوں کو دے دے، بیٹوں کو، ببنی وصاحبتی، اپنی بیوی کو فدیے میں دے دے، خود بچ جائے، واخی اپنے بھائی کو، وفصیلتی اپنے کنبہ قبیلے کو، التی تووی جو اسے ٹھکانہ دیتا تھا، ومن فی الارض جميعا، زمین میں جو کچھ ہے سب کو فدیے میں دے کر جان بچا لے، ثم ینجی، پھر وہ اس سے بچ جائے اس عذاب سے۔ کلا، اللہ فرماتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہاں خواہش کا نہیں ہوگا، وہاں آدمی خواہش کرے کہ میں یہ کر لوں، وہاں کچھ نہیں ہوگا، چونکہ عمل تو اس نے کیا نہیں تھا۔ کلا انہا لظا، وہ تو دہکتی ہوئی آگ ہوگی، جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے لظا، دہکتی ہوئی آگ، وہ جہنم ہوگی۔ نزاعۃ للشوا، وہ کھال نوچ لے گی، کھال اور کلیجہ بھی نکال لے گی، یعنی ایسی، یہاں کی آگ تو ایسی ہے کہ
ذرا سے اس میں گیا آدمی تو دل تک نہیں پہنچ پاتی، آدمی پہلے ہی چلا جاتا ہے، وہاں وہ آدمی ختم نہیں ہوگا۔ نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی، اور وہ بلائے گی ان لوگوں جنہوں نے حق سے پیٹھ پھیری تھی، جنہوں نے حق سے اعراض کیا تھا، ان کو بلائے گی، وہ کہے گی الیہ یا کافر، الیہ یا منافق، الیہ یا جامع المال، یعنی کافر منافق میرے پاس آ ادھر، اور مال کو جمع کرنے والے، اس کے حق ادا نہ کرنے والے ادھر آ، اسے بلائے گی۔ وجمع فاوا، اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے مال جمع کیا تھا، فاوا اس کو سینت سینت کر رکھا تھا۔ اب بخیل آدمی خود بھی فائدہ نہیں اٹھاتا، وہ مر جاتا ہے، پھر گھر والے لڑائی کرتے ہیں، اس پہ مقدمہ بازی ہوتی ہے، خود اس نے صدقہ خیرات نہیں کیا، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کیا۔ بخیل حریص جو ہے وہ اپنے مال سے خود بھی فائدہ نہیں اٹھاتا، اور اس کے بعد میں وہ سب چھوڑ جاتا ہے ایسے ہی۔ کتنے ایک پروفیسر صاحب، اس نے کیا کیا، اس کے بچے تھے امریکہ میں پڑھتے تھے، اب وہ یہاں جس نے خدمت کی تھی بیچارے اس کے خادم نے اسی کے نام ساری زمین جائیداد اس نے کرا دی۔ اب وہ جو آئے، وہ امریکہ سے آئے، ان کے پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی یہاں، چونکہ اس نے ساری نام اس کے کرا دی، ارے ان سے تو فائدہ نہیں ہوا، مجھے ساری پراپرٹی اس کے نام کرا دی، ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ تو کوئی دوسرا فائدہ اٹھاتا ہے۔ وجمع فاوا، تو اس نے مال کو جمع کیا تھا، سینت سینت کر رکھا تھا۔ ان انسان خلق ہلوعا، انسان کمزوری بیان فرمائی کہ انسان جو ہے بہت کم ہمت ہے، یعنی جب کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، صبر نہیں کرتا، وہ جزا فضا کرتا ہے، یعنی آدمی روتا ہے، مباح ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن حد سے تجاوز کرتا ہے۔ وہ کوئی اس کا مر گیا تو وہ کہتا ہے میرا ہی مرنا تھا، فلاں کا تو مرا نہیں، ایسی باتیں کرتا ہے، یعنی اللہ نے میرا ہی لے لیا، بس اس کا نہیں لیا، وہ تو اتنا بدماش ہے۔ تو یہ ایسی باتیں حد اباحت سے آگے بڑھ کے وہ کرتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، کم ہمت ہے۔ ہلوعا، کچے دل کا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے، گھبراہٹ کا اظہار کرتا ہے، بے پناہ گھبراہٹ کا اظہار۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب خوشحالی آتی ہے تو پھر خیر کے کاموں سے رک جاتا ہے۔ دوسری جگہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا إِنسَانٍ أَعْرَضَ، جب ہم انعامات کی بارش کر دیں انسان پر، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، تو ہم سے وہ پہلو بچاتا ہے، اعراض کرتا ہے، فرائض کی طرف، مسجد کی طرف نہیں آتا، اچھے لوگوں سے تعلق نہیں رکھتا، ان سے بچتا ہے کہ یہ نماز کی کہیں گے۔ اور وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے پھر لمبے لمبے وظیفے کرتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں یہ کون ہے، نامانوس آواز ہے تو، یعنی خوشحالی میں تو کچھ نہیں کرتا تھا، اب وظیفے رات بھر وظیفے چل رہے ہیں، لمبی لمبی تسبیحات پڑھ رہا ہو، ویسے فرق نہیں پڑتا، تو یہ لمبی لمبی تو فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو یہ اس کی کمزوری بیان فرمائی اللہ نے۔ الا المصلین، ہاں مگر یہ لوگ الگ ہیں، الا المصلین، نمازی، اور نمازی کون؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ لوگ نہیں جو گنڈے دار نماز پڑھ لی، جب موقع ملا تو پڑھ لی، مسجد ملی تو پڑھ لی، نہیں تو نہیں پڑھتے، ایسے وہ نہیں جو اپنی نمازوں پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں، نماز کے اوقات کا، نماز فرائض، اس کے شرائط، اس کے واجبات سب کو یاد کر کے سیکھ کے پھر پڑھتے ہیں، ایسے نہیں نماز جیسی ورزش کرتے ہیں، پڑھتا کچھ نہیں، نماز پڑھے جا رہے ہیں، پتہ کچھ نہیں ان کو کہ کن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز کن سے فاسد ہو جاتی ہے، ستر چھپانا نماز میں فرض ہے، اور وہ سجدے میں گئے ستر کھلا پڑا ان کا، وہ نماز پڑھے جا رہے ہیں، تو اس طرح نہیں، اس طرح تو وہ تو نماز کی ورزش ہوئی، نماز نہیں ہوئی، اس نماز سے فائدہ بھی کچھ نہیں ہوگا، برائیوں سے نہیں روکتے۔ آپ نے فرمایا من لم تنہو صلاۃ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ، جس کی نماز اس کو برائیوں سے نہ روکے اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں اللہ کے ہاں، وہ چاہے ورزش کرتا رہے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ ان کے مال میں متعین حق ہے، سب کا حق، للسائل، ضرورت مند کا، محتاج کا، مانگنے والے کا جو اظہار کر دے کہ میں ضرورت مند ہوں، بیمار ہیں ہمارے یہاں، کوئی ہے نہیں، اپنے گھر محلے میں وہ جانتا ہے، یعنی اس کی حقیقت جانتا ہے، ایسے نہیں وہ نشہ کرے گا، ایسے لوگوں کو تو مت دے جو آپ سے پیسے لے کے نشہ کرے گا بھی، ایسے نہیں، جو ضرورت مند ہے، سائل مانگنا آپ کو پتا ہے ضرورت مند ہے تو اس کا بھی حق ہے، اس کو وہ دیتے ہیں۔
والمحروم، اور بے سوالی جو سوال نہیں کرتا. کتنے لوگ ایسے ہیں سوال ہی نہیں کرتے، اظہار بھی نہیں کرتے. تو ان کو وہ تحقیق کر کے ایسے لوگوں کو چھان کرید کر کے ان کو دیتے ہیں. وہ یہ ایسے قدرتی آفات کا شکار ہو گئے، فلڈ آ گیا، سیلاب آ گیا، بیچارہ گھر بار تھا ان کا سب بہہ گیا، سامان بہہ گیا، ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں. للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ بدلے کے دن کا یقین رکھتے ہیں. یہ ہے ان کی صفت. یہ سارے کام جو کرتے ہیں وہ اس یقین کی وجہ سے کرتے ہیں کہ بدلے کے دن مالک یوم الدین سے ملنا ہے. تو بدلے کے دن کا مالک تو آج کا بھی ہے، لیکن وہاں کافر کو بھی پتہ چلے گا کہ مالک وہی ہے. بس یہاں تو کافر نہیں مانتا. کافر کہتا ہم تو نہیں مانتے. ان کے تو عجیب عجیب پتھر کی عجیب عجیب شکلیں. وہ کہتے ہیں جی یہ اندر ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ شنی ہیں، وہ ہیں، سینکڑوں نام رکھ رکھے انہوں نے، کروڑوں. لیکن وہاں مالک یوم الدین وہاں سب مانیں گے کہ وہی مالک ہے، خالق رازق مالک مدبر وہی ہے. یصدقون بیوم الدین والذین من عذاب ربی مشفقون. لیکن وہاں ماننا کچھ کام نہیں آئے گا. وہ تو یہاں مانے گا تب وہاں نجات ملے گی. اگر کوئی وہاں ماننے لگے خالی تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا یہاں ماننے سے. والذین، اور ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ایک جگہ آیا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، یعنی وہ لوگوں کو دیتے ہیں، خیر خیرات دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں. وقلوبهم وجلہ. سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا چور ہیں، زانی ہیں، زنا کرتے ہیں، ڈرتے کیوں؟ آپ فرمایا نہیں، صدیق کی بیٹی ایسا نہیں ہے، وہ تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ تو خیر کے کاموں میں پہل کرنے والے ہیں، لیکن یہ کہ چونکہ قبول تو اللہ کرتا ہے اس سے ڈرتے ہیں پتہ نہیں اللہ قبول نہ کرے. ایسے نہیں وہ فوٹو کھنچوا کے لگا دیتے ہیں کہ ہم نے یہ دان کیا تھا وہ دان کیا تھا، ایسے نہیں. وہ تو ڈرتے ہیں کہ اللہ نے قبول کیا کہ نہیں. اب تم نے تو کر دیا دان، اللہ نے قبول نہیں کیا تو کچھ بھی وہ تو زیرو ہو گیا. تو اس لیے وہ ڈرتے ہیں، یعنی عبادات اطاعت کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں. ان عذاب ربیم غیر معمون، اور ان کا رب کا عذاب جو ہے ایسا نہیں ہے جس سے نہ ڈرا جائے، مطمئن ہو کر بیٹھ جائے آدمی. وہ تو خطرناک ہے، چونکہ ہر آدمی کو مرنا ہے، ہر آدمی کو وہاں جانا ہے، تو پھر اس سے بچ نہیں سکتا وہ جس نے اس کی نافرمانی کی تھی. غیر معمون تو یہ اطمینان سے بیٹھنے کی چیز نہیں ہے. اسی لیے اطمینان سے بے فکر ہو کے آخرت سے بیٹھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ کافروں کی صفت ہے، مسلمانوں کی صفت نہیں ہے کہ آرام سے بیٹھے ہوں، آخرت کی کچھ فکر نہیں ہے. ایمان کی، اعمال صالحہ کی، اپنے اپنے گھر والوں کی، اپنے گلی محلے والوں کی، ملک والوں کی کچھ فکر نہیں ہے. ان کو اطمینان سے مطمئن ہو، دکان چل رہی ہے بس ٹھیک ہے. تو مطمئن رہنا ایک کافر کی صفت ہے. اللہ نے فرمایا فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، یعنی تباہی والے جو تباہ ہو چکے وہ ان میں یہ صفت ہے کہ اللہ کی تدبیر سے وہ مطمئن رہتے ہیں. ایمان والا مطمئن نہیں رہتا. ایمان والا تو یہ کہ اللہ نے اطاعت قبول کی کہ نہیں اور خاتمہ ایمان پہ ہوگا کہ نہیں، اس کی فکر میں لگا رہتا ہو کہ خاتمہ ایمان پہ ہونا چاہیے. والذین هم لفروجہم حافظون، ایک صفت ان کی یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں سے. بیوی کے لیے لباس ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، ان سے تو کوئی پردہ نہیں. او ما ملکت ایمانہم، یا ان کی جو شرعی باندیاں ہیں، یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں جو شرعی باندیاں ہیں جہاد کے شرائط کے ساتھ، ایسے نہیں کسی پکڑ کے باندی بنا لیے وہ شرم جائز نہیں. تو جہاد فی سبیل اللہ کی شرائط کے ساتھ جو شرعی باندیاں ہیں وہ ان کے لیے حلال. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو ان پر ان کو ملامت نہیں کی جائے گی اپنی بیوی سے متعلق اور شرعی باندی سے متعلق. اس کے علاوہ کہیں اور حرام کام میں وہ اپنی شرمگاہوں کو نہیں لگاتے. اپنی تسکین، جنسی تسکین حرام جگہ نہیں کرتے ہو. آپ نے فرمایا جو شخص دو جبڑوں کے بیچ میں زبان ہے اس کی ضمانت دے، یعنی اس سے کفر نہ بکے، شرک نہ بکے، غیبت نہ کرے، معصیت نہ کرے، بدگوئی نہ کرے، اور جو دو ٹانگوں کے بیچ میں شرمگاہ ہے اس کی ضمانت دے تو اس کو حرام جگہ نہیں استعمال کرے گا. اضمن لہو الجنہ، آپ نے فرمایا میں اسے ضمانت دیتا ہوں جنت کی، جنت اس کی پکی ہے. تو ان کی صفت یہ فمن ابتغى وراء ذلك،
جو اس کے علاوہ دوسری جگہ شہوت پوری کرے گا بیوی کے علاوہ، فاولئک هم العادون، تو وہ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، ایک صفت ان کی یہ ہے کہ وہ اپنی امانتوں کو اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، ان کا پاس لحاظ کرنے والے ہیں۔ یعنی کسی سے وعدہ کر لیا تو یہ قرض ہو گیا، ایسے نہیں چھوڑ دیا، کیا تھا کسی سے بھی، تو یہ منافق کی صفت ہے۔ تو کوئی ذمہ داری سے ملی، مسجد کی ذمہ داری ملی، امانت کوئی ملی، کوئی بھی ذمہ داری گھر والوں نے، گاؤں والوں نے، محلے والوں نے کوئی ذمہ داری سے سپرد کی، اسے پورا کرنا وہ اس کی ذمہ داری، یعنی وہ امانت ہے، اس میں اب خیانت ہوگی اگر اسے ادا نہیں کیا صحیح طرح سے، تو وہ اپنی امانتوں کو اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور ایک صفت ان کی ہے اپنی گواہیوں کو سیدھے سچے طور پر ادا کرنے والے ہیں۔ ان کسی نے دیکھا کہ اس نے ایسا کیا تو گواہی کی ضرورت پڑی تو سیدھی سچی گواہی دیتے ہیں، وہ ایسے نہیں عدالت میں پیسے لے کے کچھ اور کہہ دیا، ایسے نہیں کرتے وہ۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور گواہی کو چھپاتے بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ولا تکتموا الشہادہ، گواہی کو چھپاؤ مت۔ تم نے کسی کو دیکھا، اسے ضرورت ہے گواہ کی تو گواہی دو کہ ایسا ہوا، چاہے وہ تمہارا عزیز ہو، اس کے خلاف ہو، چاہے ایسے نہیں بھائی یہ تو ہماری برادری کا ہے اور یہ فلاں برادری کا ہے، یہ تو ہمارا عزیز ہے وہ دور کا ہے، ایسے نہیں، گواہی جو ہے سچی سیدھی وہی گواہی دو۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، آخری شروع میں بھی صفت یہی بیان فرمائی کہ وہ نمازی ہیں، نماز پر دوام کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، آخری صفت بھی ان کی یہ بیان فرمائی وہ اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ پھر آخری صفت، اور ان کی صفت کون ہے یہ لوگ؟ اللہ نے ان کے انعام ذکر فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ ہیں جو باغات میں عزت اور اکرام کے ساتھ رہیں گے اللہ کی جنت میں۔ تو ان جنتیوں کے اوصاف، ان کی صفات، ان کی پہچان اللہ نے بیان فرمائی۔ فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین والکبریاء فی السماوات والارض ولا شریک لہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ نظر فضل سے، نظر رحمت سے، بغیر استحقاق ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما۔ یا اللہ ہر معصیت، ہر گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی نصیب فرما۔ یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار میسر فرما۔ یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر زندہ رکھ، جب موت دے ایمان عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ خیر خلق محمد وعلی وصحبہ وسلم برحمتک۔